سيدنا محمد وعلى مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فأنزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم. اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و صحبک یا جد الحسن والحسین. اللہ پاک کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی
تعریف و توصیف کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑ لطف و کرم ہے، جس پروردگار کی مدد و نصرت اور فضل و کرم سے ہم اللہ وحدہ لا شریک کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسجد میں جمع ہیں۔ میرا رب ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت سے نوازے، اور ہم سب کے لیے اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کا سبب بنائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتی عالی صفات اور آپ کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ عقیدت کا سلسلہ جاری ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات عالی صفات کا ہم نے عشق و مرتبہ بھی، چونکہ وقت کا معاملہ ہوتا ہے، آپ کی شخصیت کے حوالے سے بھی، پھر آپ کا ایمان بھی، اور پچھلی دفعہ جو آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اللہ کی شان کہ ہم ان کے حوالے سے تفصیلاً بات نہ کر سکے، مگر کیونکہ وہ مقام و مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خلیفہ اول بھی ہیں، خلیفہ بلا فصل بھی ہیں، اور پھر جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، حضور علیہ السلام کی قربت معیت میں ایک مقام اور مرتبہ حاصل ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال بھی خرچ کیا، جانی مالی قربانیاں بھی، عشق مصطفیٰ بھی اللہ نے عطا کیا، تن من دھن بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ پر قربان کیا، اور ان ساری قربانیاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ساری کوششیں وہ رنگ لائیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان حاصل ہوئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، اور سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکانے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنے اللہ سے گزارش کروں گا کہ میرے مالک ابو بکر کے احسانات اتنے ہیں کہ ان احسانات کا بدلہ تو چکا، جس کا مطلب یہ ہے، جو یاد رکھنے والی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہونے کا لقب، مقام اور مرتبہ ملا، اور یہ واحد
اب بڑی خوبصورت بات ہے کہ ابو بکر کی ذات ہے، کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,20,22,24 صحابہ میں سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر میرا صحابی ہے، میرا وہ صحابی ہے۔ حضرت عثمان سے کہا کہ میرا وہ صحابی ہے۔ ایون حضرت مولا کائنات کے فضائل کو سلام ہے، مگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے۔ ابو بکر حضرت صدیق اکبر قربان جائے تیرے مقدروں پر کہ جس کی صحابیت کی گواہی حضور نے تو دی ہے، جسے صحابہ نے بھی کہا ہے۔ میں نے اگر آپ کے ذہن میں ہے تو میں نے کہا تھا کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ابو بکر، میں نے جتنا قرآن پڑھا ہے اس میں جس ہستی کی شان صحابہ میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ بیان کی گئی ہے، ابو بکر وہ تیری ذات ہے۔ یہ ساری گواہیاں مخلوق کی ہیں، مگر قربان جائیں سورہ توبہ گواہ ہے کہ جس پر میرا مالک فرماتا ہے اس سارے سلسلے عالیہ کو کہ میں نے وہ پچھلی دفعہ کہا تھا کہ حضرت ابو بکر کے دروازے پر مقدر کی بات ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ناک نہیں فرمایا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بمشکل ابھی آپ اس حضرت ابو بکر کے دروازے پر تشریف لے کر گئے اور ابھی رکے ہوں گے کہ حضرت ابو بکر، اور اس میں بھی یاد رکھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے نہیں پوچھا کہ اندر رہ گئے، کیونکہ حالات ایسے تھے، مکہ کے حالات مشکل تھے، ان مشکل حالات میں چونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختی تھی، حالات کو وہ سمجھنے کی، سنبھالنے کی، ہجرت کی اجازت ہوئی، تو اس حوالے سے آپ اندر سے صرف یہ کہتے ہیں انت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے دروازے پر تشریف لانے والے، میرے بادشاہ، میرے مخدوم کائنات بادشاہ جی، میرے دروازے پر کیا آپ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر تم جاگ رہے ہو، یہ ذکر ہو چکا۔ اب جب حضرت ابو بکر اور حضرت تاجدار کائنات علیہ السلام چل پڑے، اور جن ساتھیوں نے اگر وہاں زیارت نہیں کی تو یہ نٹ کے فوائد میں، چونکہ آج بھی وہ غار ثور اور وہ راستہ، وہ سارا بندے کو، اگر بندے کا شعور سلامت ہے، بیمار بندے کی تو پھر اپنی دنیا ہے، اس کے سینس کا مسئلہ ہوتا ہے، بندہ جب سینس لیس ہو جاتا ہے، اب سمجھنے والی بات ہے کہ جب بندہ سینس لیس ہے وہ دیکھنے میں طاقتور بھی ہے، توانا بھی ہے، ہٹا کٹا بھی ہے، مگر چونکہ کوئی ایک سکرو ہے، انسٹرومنٹ ہے جو دماغ میں میرے مالک کے امر سے اوپر نیچے اللہ نے کر دیا، اب بندہ سارا کچھ ہوتا ہے مگر سینس نہیں، اور جب سینس نہیں تو وہ عجیب سی حرکات بھی کرتے ہیں، اس کے لیے نہیں۔ بلیو می، اب یقین کیجئے کہ آج بھی وہ غار ثور کے سامنے کھڑے ہو کر بندہ سلام پیش کرتا ہے، اے امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایسی ذات ہے کہ بڑی آپ کی عقیدت ہو، محبت ہو کسی ذات کے ساتھ، تو آج بھی بندہ اسے اپنے کندھوں پر سوار کر کے غار ثور میں نہیں جا سکتا، حالانکہ سہولت ہو گئی، خدشہ نہیں، اور آپ کو علم ہے کہ جب ایک خوف ہو، کیفیت ہے، اور وہ کیفیت ایسی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر سواری پر سوار ہیں، تو جہاں آپ کچھ وقت کے لیے پیدل بھی چلے ہیں تو حضرت ابو بکر کبھی آگے کبھی پیچھے، حضور فرماتے ہیں ابو بکر خیر ہے؟ یا رسول اللہ اکیلی جان ہوں، جب پریشانی بنتی ہے کہ سمجھتا ہوں آگے سے کوئی خدشہ ہے تو میرے بادشاہ میں آپ کے آگے آ جاتا ہوں، اس لیے کہ اگر آگے سے کوئی حملہ ہوگا تو میں آپ کی ذات کی حفاظت کر سکوں،
پھر خدشہ ہوتا ہے ابو بکر تو آگے ہے، کریم آقا پیچھے ہے، پھر میرے آقا آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں۔ جس ہستی نے وہ رات کا سفر، میں نے عرض کیا نا، خوف بھی ہے، کیفیت بھی ہے، اور اس کیفیت میں اپنے بادشاہ کو لے کر غار ثور کی انتہا پر وہ اس راستے میں غار ثور میں داخل ہوئے۔ اب جب داخل ہوئے تو پرانا غار ہے، اس میں کئی جگہوں پر سوراخ ہے۔ اللہ کو تو علم تھا، وہ عالم الغیب ذات ہے، مگر وہ عالم الغیب ذات آج لوگوں کو بتانا یہ چاہتی تھی، دکھانا یہ چاہتی تھی کہ میں نے اس کیا نا، بندے کے ایک اپنا ذہن ہے، وہ جو مرضی وہ بیچارہ کہتا پھرے، بک بک کرتا پھرے، اس کا اپنا ذہن ہے۔ رہ گئی بات ابو بکر کی وفاؤں کی، کہ آج بھی لوگ، آپ کو علم ہے کسی کی یاری کا حوالہ دینا ہونا، وہ با وفا محبت والی، تو لوگ کیا کہتے ہیں، تو میرے یار غار کی طرح۔ یار غار وہ محبت بنی، محاورہ بنا، وفا کا وہ کمال بنا، اور وفا کی انتہاؤں پر گیا کہ پھر جس پر میں نے عرض کیا کہ آج تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وفا کی ہے، جو نالین مصطفیٰ سے لجپالی کی، وفا کی لجپالی کی ہے، وہ قیامت تک کے لیے اللہ نے ایک مثال بنا دی کہ جب غار ثور کے دروازے پر پہنچے، یا رسول اللہ پرانا غار ہے، میرے آقا میری خواہش ہے اب تھوڑی دیر کے لیے رک جائے اور میں غار کی صفائی کرتا۔ میں غار کی، بڑا مشکل، اندھیرا بھی ہے، رات بھی ہے، وہاں جانور بھی ہو سکتا ہے، وہاں سام اجدہ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر اس ساری کیفیت میں حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے۔ آپ کو کچھ سوراخ نظر آئے، جب سوراخ نظر آئے، سوراخوں میں آپ نے اپنے پاس جو اضافی کپڑے تھے انہیں پھاڑ پھاڑ کے سوراخوں کو بند کرنا شروع کر دیا۔ جب بند کر دیا تو ایک سوراخ بچتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آواز دی، اس میں اپنی ایڑی رکھ لی۔ جب اپنی ایڑی رکھی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے سر انور کو اپنی گود میں رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور ابو بکر کی گود میں ہے۔ جب گود میں رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبوت کا ایک کمال ہوتا ہے، کہا ابو بکر کیوں پریشان ہے؟ اب ابو بکر کیا جواب دیتے یا کیا ہوتا، یا شان نزول میں کہ دروازے پر کچھ لوگ محسوس ہوئے، جو لوگ تلاش کر رہے تھے کہ خادم و مخدوم اور آقا اور غلام اور شیخ اور مرید اس کا چلے ہیں، تو تلاش کرتے ہیں۔ اب غار ثور کی وہ ساری باتیں اپنی جگہ، یاد رکھ دیں جو 2 جمع 2 کی طرح بات ہے کہ یہ آج تک کل اہل تسنن کے ہاں، اور پھر اگر کوئی کا دکا کوئی اسکالر کسی اور جگہ بھی ہے تو یاد رکھنے والی بات ہے کہ ہجرت کی رات کوئی اور صحابی منقول ہی نہیں جو حضور کے ساتھ، اب بات سمجھ رہے ہیں، کوئی اور، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب دونوں اس راستے پر ہیں، اور غار ثور میں وہ ہمارے وہ ریکارڈنگ والے ساتھی بھی ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، میں بحمدہ تعالیٰ، ایک تو ہے نا کہ صحیح یا غلط، ایک روایت بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ نہیں کہ غار ثور میں حضور کے ساتھ کوئی اور ساتھی ہو۔ اب وہ حیران ہوں گے کہ یہ بات کیوں، یہ اس لیے کہ آگے جب حضرت ابو بکر اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سر انور ہے، میرے آقا کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اب خوف بھی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ خوف کس کا ہے؟ اپنی ذات کا۔ بابا اپنی ذات کا تو ہوتا تو صدیق اکبر تو کل مکہ میں اعلان کر چکے کہ اب زندگی بچتی ہے یا نہیں،
زندہ رہتے ہیں یا نہیں؟ زندگی تاجدار کائنات کے قدموں پر قربان کر دی ہے، زندہ رہے تو وہ بھی محمدی ہو کر۔ اور میرے اللہ نے کہا ابو بکر تیری وفا اتنی پسند آئی ہے کہ پھر تیری وفا کو سلام رب نے یہ پیش کیا ہے، تو اس جہان میں بھی یار غار رہا، محمد کی سنگت میں رہا، ڈیتھ کے بعد بھی تجھے قیامت تک محمد کے قدموں کا سہارا دے کے رکھے۔ آج پھر بڑی خوبصورت بات ہے، کسی بڑا خوبصورت سٹیٹس چلا کہ مقام مرتبہ تو بعد کی بات ہے، آج بھی ابو بکر جس جگہ مدفن ہے، جو قبر ہے ابو بکر کی، کل اہل سنت کے ہاں آسمان و زمین میں اگر کوئی جگہ ساری کائنات سے بڑھ کر افضل اور اعلیٰ ہے تو وہ ابو بکر کی قبر۔ میں جس کا ذمہ دار ہوں، ایسے نہ ہو، میں آپ کو ایک بات سناتے ہوئے جس پر قرآن کی، وہ کسی بھائی نے کہا تجھے یہ جو ملنگوں کا ہوتا ہے نا نظام، یہ عجیب سا ہوتا ہے، ملنگ چونکہ چھوڑنے کا نام ہوتا ہے، اس نے کہا تجھے علی کی کرامت سناتا ہوں۔ بندہ خوش ہوا، اس نے کہا ٹھیک ہے، قریب بیٹھا، اس نے کہا یہ جو کچھ بنا ہے نا، زمین ہے آسمان ہے، یہ سب علی نے بنایا۔ اب چونکہ دونوں بیچارے نشے کی پیداوار تھے، جب نشہ اوپر نیچے ہوتا ہے اس کی اپنی دنیا ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ پہاڑ بنا دیے، آسمان بنا دیا، زمین بنا دیے۔ وہ جب تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آیا، اس نے کہا کب بنایا ہے؟ کہا اس وقت بنایا جب کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا یہ کئی ساتھیوں کو علم ہوگا، کئیوں کو نہیں۔ ہمارے وہ دیہاتی ماحول میں بعض وہ پیرانے نظام مچ لگاتے تھے، آگ جلاتے ہیں نا اونچی سی، اسے مچ کہتے ہیں۔ اس نے کہا بادشاہ مولا کائنات نے مچ لگایا، جب مچ کی آگ بجھ گئی تو اس کی جو راکھ تھی صاف، وہ ڈالی، جہاں زیادہ ڈالی وہ پہاڑ بن گئے، جہاں تھوڑی ڈالی وہ زمین بن گئی۔ اس نے کہا واہ جی واہ، واہ جی واہ، وہ اس کی محبت ہے، عقیدت ہے۔ اب یہ ساتھیوں کا یاد رکھنے والی جو بات ہے کہ علی اتنا طیب و طاہر ہے، علی اتنا بادشاہ ہے کہ جس کی طہارت کی گواہی میرا اللہ دیتا ہے، اور آپ نعرہ اس وقت لگا رہے ہیں جب آپ کو یہ بھی علم نہیں کہ آپ پاک بھی ہیں یا نہیں۔ ہمارے بھی وہ کارنر میں الحمدللہ تعالیٰ مدعی ہوں، بڑا ڈاڈا قسم کا، مگر کسی بندے کی سند کی ضرورت نہیں۔ بندہ کہے کہ سند کیا ہے؟ قرآن اور سنت۔ علی تو بڑی دور کی بات ہے، علی کی نالین سے جو مٹی لگی ہے اگر وہ آنکھوں کا سرما بن جائے تو پھر بھی علی اتنا افضل و اعلیٰ ہے کہ میری آنکھیں اس قابل نہیں، اتنی طیب و طاہر بھی نہیں کہ اتنے پاک صاف بندے کی، مگر بات وہ جو قرآن و سنت کی۔ اس نے کہا جو کچھ ہے یہ سارا علی نے بنایا۔ اچھا، اس نے کہا پر شرط یہ ہے یہ کرامت تب بنے گی جب کوئی مولوی پاس نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مولوی کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ وہاں قرآن و سنت آ جائے گا۔ اس نے پیچھے کوئی بندہ تھا، اس نے کہا بھائی تیری بات جو تو نے بڑی چھوڑی ہے کہ وہ مچ بھی لگ گیا، راکھ بھی بن گئی، پر بتا حضرت علی نے وہ مچ لگایا کہاں تھا؟ جب زمین و آسمان تو تھا ہی نہیں۔ یہ ایسی باتیں نہ مجھے آتی ہیں نہ کرتا ہوں۔ بات وہ ابو بکر سے بھی پیار ہے تو اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اور صرف اللہ کا قرآن نہیں۔ یاد رکھ لیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت 316 حدیثیں ہیں مجموعہ حدیث میں، 301 صحیح حدیث ہو جائے اور اس میں 5 تواتر کو پہنچی ہیں جس میں شان ہے ابو بکر کی۔ اور پھر میں نے شروع میں کہا جو ساتھی آئے کہ یہ واحد صحابی ہے 1.25 لاکھ میں سے کہ جس کی صحابیت کا، جسے صحابی ہونے کا درجہ وہ کسی ملنگ نے نہیں دیا، نہ ہم ملنگوں والی باتیں کرتے ہیں، جسے صحابی ہونے کا درجہ مخلوق میں سے بھی کسی نے نہیں دیا۔ میرے اللہ نے اعلان کیا اے میرے محبوب، جب تو اور تیرا محبوب غار میں تھے، اِجْ لِصَاحِبِ ہی، جب تو نے کہا لِصَاحِبِ ہی، اپنے صاحب سے، میں بحمدہ تعالیٰ دنیا میں بندہ رد نہیں کر سکتا۔ میں نے پہلے جو کہا نا کہ غار ثور میں سفر ہوا، کوئی اور صحابی منقول نہیں،
اور ابو بکر کی وفا ہے، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں ہے تو وہاں ہونے کا مطلب یہ ٹھہرا، مطلب موضوع یہ بنا کہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ اِلَّا تَنْصَرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ اس سے پہلا کہ قرآن کہہ سکتا تھا، اتنی بات ہوئی اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، پر اللہ کو علم تھا، جب علم تھا تو اس نے کہا یاد رکھ لے علی اور اولاد علی کی جتنی فضیلت بیان کریں، جتنی بیان کریں اس کا نام ایمان ہے۔ اب کہیں گے پھر دوسرے گھر کا کیا نام ہے جو ابو بکر کی فضیلت سے چڑھتا ہے، مدعی ہونے کا بڑا بھی دعویٰ کرتا ہو، کل کائنات میں اللہ کا قرآن گواہ ہے، اس کا ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان کے لیے کیا شرط ہے؟ سب سے پہلے صحابیت ابو بکر۔ کیوں؟ میں نے اس کیا کہ بابا ابو بکر کی صحابیت اس لیے ضروری ہے، یاد رکھ لیں کہ حاضرین محترم و مکرم کہ اسے صحابی اللہ نے کہا۔ اب ممکن ہے ہمارا کوئی ساتھی ہے کل ناراض ہو جائے، امکانات پاسبلٹیز ہیں، کوئی کل جو آج ناراض ہے کل راضی ہو جائے۔ میرا اور آپ کا علم محدود، اور اللہ کیا ہے؟ اللہ کا علم وہ علم ہے کہ اللہ کے علم کو سلام پیش، وہ عالم الغیب ہے۔ میرا اللہ کبھی بھی، میں نے عرض کیا تھا، ابو بکر کے لیے یہ انتخاب نہ کرتا۔ جو مکین گنبد خضرا کی مائیت عطا کی نا ابو بکر کو، صرف اس لیے عطا کی، اس فضیلت کی بنیاد ہی یہ رکھا کہ کل بھی کوئی ایک بندہ اپنے نسب کی پریشانی کی وجہ سے جب ابو بکر کے مقام اور مرتبہ کی طرف بکواسات کی نشتر لے کر کوشش کرے گا تو اس کا منہ بند ہونے کے لیے، اس کے حرامی و نسل ہونے کے لیے یہی مہر کافی ہو جائے گی کہ وفا اسے کہتے ہیں، محبت اسے کہتے ہیں کہ میرے اللہ کے فرشتے جو 70,000 فرشتہ فجر کو آتا ہے، شام تک رہتا ہے، اور جو عصر کو شام تک آتا ہے، وہ سلام صرف محمد کو نہیں دیتا، وہ سلام محمد کو بھی دیتا ہے، ابو بکر و عمر کو بھی دیتا ہے۔ اگر ہمارے ہاں وہ محبت کا تصور ہے، اب کہیں گے وہ فضیلت کیسے؟ میرا شیخ حضور سید شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہ کمال ہی یہ ہے، فضیلت ہی یہ ہے، اللہ عالم الغیب تھا، اس نے کہا اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ۔ اللہ کہہ سکتا تھا کہ کریم آقا نے ابو بکر سے کہا، مضاف اور مضاف الیہ کی پریشانی میں آپ کو لے جاتے ہوئے، آپ کے لیے پریشانی کا سبب بچاتے ہوئے یہ ہے، یاد رکھ لیں کہ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، اے میرے حبیب جب آپ کے مبارک ہونٹوں سے یہ الفاظ نکلے لا تحزن، ابو بکر کیوں غم کرتا ہے؟ غم نہ کر، ان اللہ معنا، حضور فرما سکتے تھے ان اللہ معی، کہ ابو بکر تو میرے ساتھ ہے اور اللہ میرے ساتھ ہے، کہا نہیں، ابو بکر تیرے لیے کمال یہ ہے، فضیلت یہ ہے، اور ہم کیا سمجھے غار ثور کو 3 دن اور راتوں کے بعد میرے آقا نے ابو بکر کو جو کمال عطا کیا، میرے آقا نے ابو بکر کو جو فیض عطا کیا، جب ابو بکر اور کریم آقا مدینہ کی سرزمین پر مسجد قباء سے پہلے مقام پر پہنچے تو حضرت ابو بکر چادر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ آنے والے بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا خادم کون ہے اور مخدوم کون ہے۔ حضور نے جو فیض عطا کیا، حضور نے جو کرم کیا، ابو بکر کے چہرے کو وہ کمال نصیب ہو گیا، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے عرض کرتے حضور آپ تشریف رکھیں، پھر بھی لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ ابو بکر نے کہا جو بیٹھے ہیں وہ میرا سردار اور میرا مولا ہے، اور میں ابو بکر اعلان یہ کرتا ہوں حبیب مکرم کا کل بھی غلام تھا، آج بھی غلام ہوں، اور پھر اس غلامی کی سند یہ ہے کہ آپ کو علم ہے کہ جب مدینہ پاک پہنچتے ہیں، اب موجودہ مسجد سے جاتے ہیں، پہلے شیخوں کی مسجد آ جاتی ہے، اللہ کا گھر ہے، مقام ہے، مگر اسے مسجد جنت نہیں کہا گیا، شیخ عبداللہ کی ہے، ملک عبداللہ سے آپ گزرتے ہوئے آگے ان کی، اور جو ہی وہ ترکوں والی مسجد میں آپ جاتے ہیں
اسے مسجد ترکیہ بھی نہیں کہتے. لوگ لاکھوں روپیہ لگا کے جاتے ہیں. سوچنے کی بات ہے مسجد نبوی کی فضیلت کیا ہے کہ مسجد نبوی میں جو آ گیا اس مقام پر وہ خوش نصیب یہ نہ سمجھے میں زمین پر ہوں، وہ یہ بھی نہ سمجھے کہ میں ملکوں نے مسجد بنائی ہے یا ترکوں نے، نہیں نہیں، میں اس جگہ پر ہوں جسے ریاض الجنہ کہا جاتا، جسے ریاض الجنہ. آج سے لکھ کے رکھ لیں، اگر آپ کے دل میں ایمان اور اسلام ہے تو ایمان اور اسلام تب بچے گا. ریاض الجنہ میں اور آپ 2 منٹ رکے، 5 منٹ رکے تو پھولے نہ سمائیں کہ جنتی بن گئے، بلا شبہ جنتی بن گیا. جس مدینہ سے احرام باندھنے والے کے لیے حضور کے الفاظ ہیں، جس نے مدینہ سے احرام باندھا عمرہ کے لیے، اس نے عمرہ نہیں کیا، اسے حج کا ثواب ملے گا. کیا ہوگا اس مدینہ میں اور آپ چند منٹ رہیں، چند گھڑیاں رہیں تو ہم مدینہ میں پھولے نہیں سماتے. اور قربان جائے ابو بکر تیرے مقدروں پر کہ جو چند گھڑیوں کے لیے نہیں، میرے آقا کا فرمان ہے، بخاری مسلم روایت کرتے ہیں کہ میں جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، دوسرے میں نے عمر کا ہاتھ پکڑ رکھا. جس کا مطلب کیا ٹھہرا کہ بابا حق یہی ہے، راستہ یہی ہے. چلو حدیث میں آپ کو اعتراض ہے، قرآن میں تو نہیں ہونا چاہیے. جس پر ختم کرتے ہیں، اگر حضرت ابوبکر نے حضور کے وصال کے بعد ایمان کو کوئی مسئلہ ہونا ہوتا تو کیا اللہ صحابی کہتا؟ کیا میرا اللہ اعلان کرتا؟ کیا میرے آقا اعلان فرماتے آپ علیل ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مرو جا کے اعلان کر دو کہ ابو بکر جماعت کروا. حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ وہ تو بیچارہ یہ سن کے ہی آپ کے مصلی پر کھڑا ہونا ہے. پھر آپ خاموش ہو گئے، پھر کہا، پھر ابو بکر سے کہا، پھر خاموشی ہو گئی، پھر ابو بکر سے کہا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب شخص ہے جس نے 17 نمازیں میرے آقا کی موجودگی میں امت کو جماعت کروائی. وہ بات نہ ہو کہ رات سے وہ مچ لگایا. ہاں قرآن و سنت میں یاد رکھنے والی بات ہے کہ جو حضور کی نالین سے لگ گیا میرا وہ آپ کا امام ہے. یہ سلسلہ چونکہ ابھی وہ بڑا ہے مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی پورا کرتے ہیں. اور مجھے میسج بھی آئے، وہ رکے بھی ملے، ان سب ساتھیوں سے معذرت کے ساتھ انشاءاللہ مخدومہ کائنات حضرت طیبہ طاہرہ کا ذکر 1-2 منٹ کا نہیں. اگر بی بی کی بارگاہ سے زندگی اور آپ کی بارگاہ سے نوازشیں ملتی رہیں، آپ کرم نوازی کرتی رہیں تو انشاءاللہ مقدم جمعۃ المبارک پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ عالیہ میں یہ عقیدت پیش کریں گے کہ ہمیں تو سکھایا یہی گیا ہے، علم ہی یہی ہے. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ میں 57 سالوں میں جتنی مرتبہ مدینہ پاک گیا ہوں جنت البقیع کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہوں اور جنت البقیع کے دروازے پر کھڑا ہو کر کہتا ہوں مخدومہ تیرے ٹکڑے مانگنے والا، تیرے در کی غلامی اور نوکری چاکری کرنے والا حاضر ہے. مخدومہ اگر تیرا کرم ہو تو اپنے بابا سے کہو حضور ہمارے در کی رکھوالی کرنے والا سلام پیش کرنا چاہتا. لہذا عقیدت یہ ہے، عقیدہ یہ ہے، اہل بیت کی خاک کو بھی سلام ہے، اہل بیت کی نالین بھی سر کا تاج ہے. میں جنہوں نے تن من دھن قربان کیا ہے، اپنا سب کچھ لٹایا ہے. خود حضرت علی فرماتے ہیں ابو بکر سب سے زیادہ نڈر صحابی ہے. حضور کیا ہوا؟ کہا میں ضرور لڑا ہوں پر برابر میں جا کر. ابو بکر تجھے اللہ نے کمال یہ دیا، جب آپ کو علم ہے غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر میں ہر صحابی کی ڈیوٹی لگی. حضور کے لیے ایک چبوترا بنایا گیا اور اس چبوترے پر اعلان تھا کہ کون حفاظت کرے. ابو بکر نے کہا آپ سب جا کے لڑائی کرے، میرے آقا کے علم کو بلند کرتے رہے، میں حضور کا وہ غلام ہوں. اگر مکہ کے لوگ سارے مل کر بھی حملہ کریں گے تو ابو بکر کی تلوار محمد کی حفاظت کے لیے کافی.
وہ تحقیق سے ہی ہونی چاہیے۔ پھر یاد رکھ لیں غزوہ احد والے دن جب حالات خراب ہو گئے، ان خراب حالات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، وہاں سب سے پہلے جو صحابی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اب حضور کی اولاد اور حضور کی اولاد کی غلامی، محبت اور سنگت بھی عطا فرمائے، اور حضور کی اولاد کا صدقہ جن لوگوں نے حضور پر قربانیاں دی ہیں، محبتیں کی ہیں، نچھاوریں اپنی وفائیں نچھاور کی ہیں، اللہ ان سے بھی محبت اور عقیدت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔